السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام سیریز کا یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے اور ہم اس میں جاننے والے ہیں ہمارے نبی کی نبوت کے بارے میں، اسلام کی تبلیغ کے بارے میں اور خفیہ دعوت کیسے شروع ہوئی اس کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں اب ایک نئی تبدیلی پیدا ہو چکی تھی۔ اب آپ کی توجہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے اور اپنے ماحول کی اخلاقی اور مذہبی گراوٹ پر غور کرنے کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ آپ برابر سوچا کرتے، میری قوم کے لوگ بتوں کو کیوں پوجتے ہیں، ان کی یہ برائی کیسے دور ہو، انہیں کیسے بتایا جائے کہ سچی خدا پرستی کی راہ کیا ہے۔ یہ اور اسی قسم کے سوال آپ کے دل و دماغ کو پریشان کیے رہتے۔ اس غور و فکر کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ تنہائی پسند ہوتے چلے گئے۔ مکہ معظمہ سے 3 میل کی دوری پر ایک غار تھا جسے ہرا کہتے تھے۔ آپ اکثر وہاں جا کر بیٹھنے لگے، پانی اور ستو بھی ساتھ لے کر جاتے، عبادت کرتے، ذکر میں مشغول رہتے، غور و فکر کرتے اور جب تک پانی اور ستو ختم نہ ہو جاتے شہر میں نہ آتے۔ ایک دن آپ ہرا کے غار میں عبادت میں لگے ہوئے تھے۔ آپ 40 سال کے ہو چکے تھے۔ 9 ربیع الاول تاریخ 12 فروری سن 61 آپ کے سامنے اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور روح الامین نے کہا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوشخبری قبول فرمائیے، آپ اللہ کے رسول ہیں اور میں جبریل ہوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام سے کہا، جو پہلی صورت نازل ہوئی ہے قرآن شریف کے اندر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھو۔ جب جبریل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا اقرأ یعنی کہ پڑھو۔ آپ نے فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اتنا کھینچا کہ آپ تھک گئے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھو۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ انہوں نے پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکڑ کر کھینچا اور کہا پڑھو۔ آپ نے پھر فرمایا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسری بار وہی کیا اور چھوڑ کر کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ، اپنے رب کے نام سے پڑھو جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو، آپ کا رب بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا مجھے کمبل اڑاؤ۔ آپ کو کمبل اڑا دیا گیا۔ جب آپ کو کچھ سکون ہوا تو آپ نے حضرت خدیجہ سے پورا قصہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، ہرگز نہیں، آپ کی جان کو خطرہ نہیں، خدا آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو آپ خود اٹھاتے ہیں، فقیروں اور مسکینوں کی آپ مدد کرتے ہیں، مسافروں کو مہمانی کرتے ہیں، انصاف کے لیے آپ لوگوں کو مصیبت میں کام آتے ہیں۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دل کے اطمینان کی ضرورت ہوئی، اس لیے وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر رشتے کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ ورقہ بن نوفل بڑے دیندار عیسائی تھے جو اپنے دین کی جاہلی باتوں کو چھوڑ کر کسی نئے نبی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ تورات پر ان کی گہری نظر تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کے سامنے جبریل کے آنے اور وحی لانے کا پورا قصہ سنایا۔ ورقہ جھٹ بول اٹھا، یہی ہے وہ ناموس، چھپے بھیدوں کا جاننے والا فرشتہ جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ اے کاش میں جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت زندہ رہتا جب قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیا قوم مجھے نکال دے گی؟ ورقہ بولے ہاں، اس دنیا میں جس کسی نے ایسی تعلیم پیش کی اس سے شروع میں لوگوں نے دشمنی ہی کی۔ کاش میں ہجرت تک زندہ رہوں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کھلی مدد کروں۔ اس وقت ورقہ بہت ہی بوڑھے ہو چکے تھے، آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہو چکی تھی۔ اس واقعے کے کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا لگ بھگ 6 مہینے تک رکا رہا۔ وحی کا انتظار آپ کو رہنے لگا، یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور پھر آتے رہے اور آپ کو اطمینان دلاتے رہے کہ آپ کا چناؤ رسول کی حیثیت سے کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد اسلام کی تبلیغ کا آغاز ہوا۔ غار حرا میں پہلی بار وحی کے نازل ہونے کے بعد کچھ دنوں تک کوئی وحی نہیں آئی۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی شروع کی آیتیں نازل ہوئیں۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ ترجمہ، اے کملی اوڑھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو گمراہی کے انجام سے ڈراؤ اور اپنے رب کی بزرگی اور بڑائی بیان کرو، اور لباس کو پاک کرو اور بتوں سے الگ رہ کر اور زیادہ حاصل کرنے کی نیت سے کسی کے ساتھ احسان مت کرو، اور اپنے رب کے معاملے میں تکلیف اور مصیبت پر صبر اختیار کرو۔ نبوت کے کام پر لگائے جانے کی یہ شروعات تھی۔
اب باقاعدہ حکم مل گیا کہ اٹھو اور بھٹکتی ہوئی انسانیت کو اس کی کامیابی اور نجات کا راستہ دکھاؤ، اور لوگوں کو خبردار کر دو کہ کامیابی کی راہ صرف ایک ہی ہے، یعنی ایک اللہ کی بندگی۔ جو کوئی اس راہ کو اپنائے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو کوئی اس کے علاوہ کوئی اور راہ اپنائے گا اسے آخرت کے برے انجام سے ڈراؤ۔ یہاں سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی کی شروعات ہوتی ہے۔ نبوت کے کام پر لگا دیے جانے کے بعد سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ صرف ایک خدا کی بندگی کرنے اور باقی سینکڑوں خداؤں کا انکار کر دینے کی، یعنی اسلام کی دعوت دی جائے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے چنا جو آپ سے اب تک بہت قریب رہے تھے اور آپ کے اخلاق، آپ کی سچائی اور آپ کی ایمانداری کو خوب اچھی طرح جانتے اور سمجھتے تھے۔ ان لوگوں کو آپ کی ذات پر اتنا یقین تھا کہ آپ کی فرمائی ہوئی بات کا آسانی سے انکار کر دینا ان کے لیے ممکن نہ تھا۔ ان لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کے اچھے برے ہر وقت کی ساتھی حضرت خدیجہ تھیں، پھر ان کے بعد حضرت علی، حضرت زید، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سائے کی طرح ساتھ رہنے والے آپ کے چچیرے بھائی تھے۔ حضرت زید آپ کے چہیتے غلام تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کے ہر وقت کے اٹھنے بیٹھنے والے دوست تھے۔ آپ نے جب ان لوگوں تک اپنا پیغام پہنچایا تو ان لوگوں نے اس طرح مان لیا جیسے انتظار میں ہو کہ آپ کہیں اور وہ ایمان لائیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن ابسہ، خالد بن سعد بن عاص رضی اللہ عنہم بھی کچھ دنوں کے بعد مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مالدار تھے، تجارت کرتے تھے، مکہ میں ان کی بزازی کی دکان بھی تھی، لوگوں سے ان کا میل ملاپ تھا، ان کا اثر بھی بہت تھا۔ ان کی تبلیغ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت ابو عبیدہ، عامر بن عبداللہ بن زرہ، جن کا لقب بعد میں امین الامت ہوا، عبد الاسد بن ہلال، عثمان بن مظعون، عامر بن فحیرہ ازدی، ابو حذیفہ بن عتبہ، صائب بن عثمان اور ارکم مسلمان ہو گئے۔ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا عباس کی بیوی ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت ابوبکر اور عمر فاروق کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ سب کچھ ابھی چھپ چھپ کر ہو رہا تھا، پوری ساودھانی برتی جاتی کہ بھروسے کے لوگوں کے علاوہ بات کہیں باہر نہ جائے۔ پھر کھل کر پرچار کرنے کا حکم آ گیا، چنانچہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق عام تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ آپ نے ایک دن سب کو کھانے پر جمع کیا۔ جب سب لوگ کھانا کھا چکے تب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں تم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا، اور میں نہیں جانتا کہ عرب بھر میں کوئی شخص بھی اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور بڑی کوئی چیز لایا ہو۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کی اور بلاؤں، بتاؤ تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ سن کر سب کے سب چپ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا، اے اللہ کے رسول، اگرچہ میری آنکھیں آئی ہوئی ہیں، اس وقت آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، اور میری ٹانگیں پتلی ہے، اور میں سب سے کم عمر بھی ہوں، پھر بھی میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ قریش کے لیے یہ منظر عجیب تھا کہ ایک 13 سال کا نوعمر بنا کچھ سوچے سمجھے کتنا بڑا فیصلہ کر رہا ہے۔ اب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب کو سمجھنا مستقل کام تھا۔ اس کے لیے ہر میلے میں جاتے، ہر گلی کوچے میں جا کر لوگوں کو توحید کی خوبی بتاتے، بتوں، پتھروں، پیڑوں کی پوجا سے روکتے، بیٹیوں کو مار ڈالنے سے ہٹاتے، زنا سے منع کرتے، جوا کھیلنے سے لوگوں کو روکتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنے جسم کی گندگی سے، کپڑوں کو میل کچیل سے، زبان کو گندی باتوں سے، دل کو جھوٹے عقیدوں سے پاک و صاف رکھیں، وعدے اور اقرار کی سخت پابندی کریں، لین دین میں کسی سے دھوکہ دھڑی نہ کریں، خدا کی ذات کو ہر کمی سے، خرابی سے، عیب سے پاک سمجھیں۔ اس بات کا پکا یقین رکھیں کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، چھوٹے بڑے سب خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ خدا کی ذات کو ہر کمی سے، خرابی سے، عیب سے پاک سمجھیں۔ اس بات کا پکا یقین رکھیں کہ زمین، آسمان، چاند، سورج، چھوٹے بڑے سب خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں، سب اسی کے محتاج ہیں۔ دعا قبول کرنا، بیمار کو صحت و تندرستی دینا، مرادیں پوری کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ کی مرضی اور حکم کے بغیر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ فرشتے اور نبی بھی اس کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ عرب میں عکاظ اور بوئینا اور جل مزاج کے میلے بہت مشہور تھے، دور دور سے لوگ یہاں آیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان جگہوں پر جاتے اور میلے میں آئے ہوئے لوگوں کو اسلام اور توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم تاریخ اسلام سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ مکمل کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ اچھے لگ رہے ہیں تو آپ انہیں شیئر ضرور کریں، اور اس طریقے کے مزید ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔